اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے حقوق کا بیان۔ پچھلی 4 نشستوں میں ہم نے مسلمانوں کے 17 حقوق بیان کیے اور آج اس نشست میں 18واں حق بیان کریں گے۔ ہر مسلمان سے گفتگو کرنے سے پہلے اسے سلام کرنا چاہیے، نیز سلام کے وقت مصافحہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سلام سے پہلے کلام کرتا ہے اسے جواب نہ دو جب تک وہ سلام کے ساتھ ابتدا نہ کرے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا لیکن نہ تو سلام کیا اور نہ ہی اجازت مانگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور یوں کہو، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، کیونکہ جب تم میں سے کوئی سلام کرتا ہے تو شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 8 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ آپ نے مجھے فرمایا، اے انس، وضو پورا کرو، تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ میری امت کے جس فرد سے تمہاری ملاقات ہو اسے سلام کہو، تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہو، تمہارے گھر کی بھلائی میں اضافہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 2 مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان 70 بخششیں تقسیم ہوتی ہیں، ان میں سے 69 مغفرتیں اس کے لیے ہوتی ہیں جس کے چہرے پر بشاشت ہوتی ہے۔ قرآن حکیم سورۃ النساء آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا وہی لوٹا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایماندار نہ ہو، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو باہم محبت پیدا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، سلام کو رواج دو اور پھیلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہتا ہے اور وہ اسے جواب دیتا ہے تو فرشتے 70 مرتبہ اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو کسی مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے اور اسے سلام نہیں کہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار پیدل کو سلام کرے اور جب جماعت میں سے ایک شخص سلام کرے تو ان سب کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم سے پہلے لوگوں کی ملاقات کا تحفہ سجدہ تھا، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے لفظ سلام عطا فرمایا اور یہ اہل جنت کا طریقہ سلام ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی لوگوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام نہ کہتے اور فرماتے، مجھے اس بات کے خوف نے اس سے منع کیا کہ وہ مجھے سلام کا جواب نہ دیں تو فرشتے ان پر لعنت بھیجنا شروع کر دیں۔ سلام کے ساتھ مصافحہ بھی سنت ہے۔ ایک شخص بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے السلام علیکم کہا، آپ نے فرمایا 10 نے کیا۔ پھر دوسرا آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ نے فرمایا 20 نے کیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30 نے کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کہتے
اور حضور علیہ السلام سے روایت کرتے کہ آپ بھی اس طرح کرتے تھے۔ حضرت عبدالحمید بن بحرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سے گزرے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے اشارے سے سلام کیا۔ حضرت عبدالحمید نے بھی نقل کرتے ہوئے ساتھ میں اشارہ کیا، مطلب یہ ہے کہ الفاظ کے ساتھ اشارہ بھی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ سے سلام میں پہل نہ کرو، اور جب تم ان سے ملو تو اسے تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذمی یعنی غیر مسلم لوگوں سے مصافحہ نہ کرو اور نہ ان کو سلام کرنے میں پہل کرو، اور جب راستے میں ان سے ملاقات ہو تو انہیں نہایت تنگ راستے پر مجبور کر دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہودیوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے السلام علیک کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صرف وعلیک فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کہا علیکم السلام، تم پر ہلاکت اور لعنت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ام المومنین نے عرض کیا، حضور آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، میں نے بھی تو صرف وعلیکم کہا، یعنی تم پر بھی ہلاکت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل کو اور پیدل بیٹھے ہوئے کو، نیز تھوڑے زیادہ کو اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلی کے اشارے سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، اگر وہاں بیٹھنا چاہے تو بیٹھے، پھر جب کھڑا ہو تو بھی سلام کہے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام کی نسبت زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مومن ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان 70 مغفرتیں تقسیم ہوتی ہیں، ان میں 69 اس شخص کے لیے ہوتی ہیں جس کے چہرے پر بشاشت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، جب دو مسلمان باہم ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے اور وہ باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 90 ابتدا کرنے والے کے لیے اور 10 مصافحہ کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصافحہ محبت کو بڑھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے درمیان سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا اپنے بھائی کو بوسہ دینا مصافحہ ہے، یعنی مصافحہ بوسے کے قائم مقام ہے۔ ابتدائے دین میں عظمت کی مالک شخصیات کے ہاتھ کو تبرک کے طور پر اور اس کی تعظیم کی خاطر بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میری توبہ کا حکم نازل ہوا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے سر انور اور ہاتھ مبارک کو بوسہ دوں۔ راوی فرماتے ہیں، آپ نے اجازت دی اور اس نے بوسہ دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے مصافحہ کیا اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، پھر دونوں الگ ہو کر رونے لگے۔
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، آپ وضو فرما رہے تھے اس لیے آپ نے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہوئے تو جواب دیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر مصافحہ کیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے خیال میں یہ اجمیوں کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا آپ نے مجھ سے مصافحہ فرمایا۔ ایک دن آپ نے مجھے یاد فرمایا اور میں گھر میں نہیں تھا، جب مجھے اطلاع ملی تو میں حاضر ہوا، آپ چارپائی پر تشریف فرماتے، آپ نے مجھے گلے لگایا تو یہ بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا۔ علماء کی تعظیم کے لیے رکاب تھامنا حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی رکاب تھامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی رکاب تھام کر ان کو سوار کرایا اور فرمایا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے اسی طرح کرو۔ کسی شخص کی عزت کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، البتہ اس کی تعظیم کے لیے یوں کھڑا ہونا کہ اسے دوسروں سے ممتاز شخصیت قرار دیا جائے یا اسی میں تکبر و غرور پیدا ہو جائے، جائز نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر ہمیں کسی سے محبت نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں کسی سے محبت نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام جب آپ کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ ایک روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جب مجھے دیکھو تو کھڑے نہ ہو جیسے اجمی لوگ کھڑے کرتے ہیں۔ کسی کے احترام میں کھڑے ہونے سے ممانعت نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے طور پر منع فرمایا، نیز اس لیے بھی روکا کہ آئندہ آنے والے لوگ اسے ضروری قرار نہ دیں اور خود یہ خواہش نہ کریں کہ لوگ ان کے لیے کھڑے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے، بلکہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام سے بچتے تھے، مطلب یہ کہ کسی کے لیے مطلقاً کھڑے ہونے کی ممانعت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں، پھر کوئی ایک اپنے مسلمان بھائی کے لیے جگہ بنا کر اسے بلائے تو اسے وہاں آنا چاہیے، کیونکہ یہ عزت افزائی ہے جو اس نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے، اور اگر وہ اس کے لیے کشادگی نہ بنائے تو کشادہ جگہ دیکھ کر وہاں بیٹھ جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ اس وقت حاجت فرما رہے تھے تو آپ نے جواب نہ دیا، گویا آپ نے قضائے حاجت والے کو سلام کہنا پسند نہ فرمایا۔ سلام کے شروع میں علیک السلام کے الفاظ کہنا پسندیدہ نہیں۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سلام کیا تو آپ نے فرمایا، علیک السلام کے الفاظ فوت شدہ لوگوں کا سلام ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی سے ملے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ آنے والا شخص جب سلام کہنے کے بعد دیکھے کہ مجلس میں جگہ نہیں تو واپس نہ جائے بلکہ صف کے پیچھے بیٹھ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ 3 آدمی آئے، ان میں سے 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، ایک نے مجلس میں کشادگی پائی اور وہاں بیٹھ گیا، دوسرا پیچھے کھڑا رہا اور تیسرا واپس چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ تعالیٰ کے ہاں پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھکانہ دیا، دوسرے نے حیا کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے حیا فرمایا، اور تیسرے نے پیٹھ پھیر لی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان ملاقات کے وقت ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے الگ ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا حضرت ام ہانی ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت ام ہانی کو خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔